علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر وہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ٹیچنگ یوٹیوب چینل۔ آج ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے 34 تک کا مطالعہ کریں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں، اور اگر تم خدا اور اس کے رسول اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے خدا نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے کوئی صریح ناشائستہ الفاظ کہہ کر رسول اللہ کو ایذا دینے کی کوشش کرے گی، حرکت کرے گی، اس کو دونی سزا دی جائے گی، اور یہ بات خدا کو آسان ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، اور جو تم میں سے خدا اور رسول کی فرمانبردار رہے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دونا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہو کوئی امید نہ پیدا کرے، اور دستور کے مطابق کیا کرو اور اپنے گھروں میں ٹھہرو، اور خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو۔ پیغمبر کے اہل بیت خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے، اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک خدا باریک بین اور باخبر ہے۔ تو آئیے اب اس کو تفصیل سے مطالعہ کرتے ہیں۔ تفصیل یہ ہے کہ بنو قریظہ اور بنو نصیر کی فتح کے بعد جب مسلمانوں کو معاشرتی حالت بہت مستحکم ہو گئی تو ازواج مطہرات نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا مطالبہ کیا کہ گھر میں ہمارے بھی فاقے ہیں تو ہمیں بھی جو ہے وہ تھوڑی سی خوشحالی نصیب ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سن کر بڑا دکھ ہوا، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس مطالبے کے جواب میں کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے 2 شرائط رکھی کہ اگر ازواج مطہرات کے مطالبے کے جواب میں 2 چیزیں رکھی کہ اگر پہلی تجویز یہ تھی کہ اگر ازواج مطہرات دنیاوی زینت و آرائش کی طلبگار ہیں تو انہیں مایوس نہیں کیا جائے گا، مگر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کرنا پڑے گی۔ دوسری تجویز یہ دی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی صورت میں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہیں تو دنیا میں ان کے لیے اجر عظیم ہے اور آخرت میں تو جنت کا وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا ازواج مطہرات کو کہ اگر آپ نے ان کو تکلیف دی تو چونکہ آپ اور دوسری عورتوں سے بالکل جدا ہیں تو آپ کو سزا بھی اس سے دگنی ہی ملے گی۔ یعنی اگر آپ دنیا کی چاہتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں، آرائش چاہتے ہیں، زیبائش چاہتے ہیں، پیسہ چاہتے ہیں، بہت مل جائے گا، لیکن آپ کو علیحدگی اختیار کرنا پڑے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اگر آپ ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو پھر اس کا اجر یہ ہے کہ آپ کو جنت جو ہے وہ واجب ہے، پھر جنت آپ کو عطا کی جائے گی۔ یہ آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں تو آپ کی ازواج مطہرات بھی اسی درجے پر فائز ہیں اور وہ بھی اعلیٰ مقام رکھتی ہیں۔ تو آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ کی زندگی جو ہے تمام ازواج مطہرات کی زندگی عام خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، تو اس لیے ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے لہجے کو نرم نہ کریں، غیر مرد سے بات کرتے ہوئے اپنے لہجے کو سخت رکھیں، تاکہ اگر اس کے دل میں کوئی غلط خیال ہو یا کوئی مرض ہو تو وہ اس کو جو ہے وہ دور ہو جائے۔ تو
تو غیر مرد سے بلا اجازت بات کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ بلا وجہ اپنے گھروں سے نہ نکلیں۔ اور ایک بات اور کہی گئی کہ یہ جو بناؤ سنگار ہے یہ دور جاہلیت کی نشانیوں میں سے ہے، تو آپ بناؤ سنگار بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ ان احکامات کو یہ کہا گیا کہ ان احکامات پر آپ عمل کریں، ان کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گی تو ایسی خواتین جو تقوی اختیار کریں گی تو ان کو بھی اپنی زندگی میں انہی احکامات کے مطابق یعنی زندگی گزارنی ہے، یعنی تقوی اختیار کرنا ہے۔ تو یہ ایک آپ کا نمونہ ہے، جو اگر آپ ازواج مطہرات کے نمونے سے پھر دوسری عورتیں بھی اسی پر عمل پیرا ہوں گی۔ تو یہ کہا گیا کہ کبھی بھی کسی غیر مرد سے نرم آواز میں بات نہیں کریں، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں اور بلا ضرورت زیب و زینت نہ کریں۔ اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کی اجازت ہے، باقی آرائش بناؤ سنگار دوسرے کے لیے کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہا کہ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب میں ممتاز ہیں، ان کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، اسی طریقے سے آپ امہات المومنین کا درجہ بھی اعلیٰ ہے، اور آپ بھی مطلب کی زندگی بہترین نمونہ ہونا چاہیے تاکہ دوسری جو ہے امت کی عورتیں اس کو فالو کریں اور اس